بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم إلى آخره صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جس طرح کائنات بنائی، بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی، اسی طرح ہمارے ہی متعین کیے ہوئے یہ مہینے، ہمارے ہی طے شدہ یہ 12 مہینے ہیں، اور ان مہینوں کی جو تعیین اللہ تعالی نے فرمائی اس کی حکمت ایک یہ ہے کہ تاکہ ہم دینی مسائل کو حل کر سکیں. رمضان کب شروع ہوگا، روزے کب رکھنے ہیں، نماز کے اوقات کی تعیین، حج کی تعیین، اور اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی ہر چیز باعظمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان 12 مہینوں میں سے بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ اس مہینے کو زیادہ فضیلت ہے، اس دن کو اور دنوں کے مقابلے زیادہ فضیلت ہے. لہذا چونکہ اللہ تعالی ہی نے خود ایک دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی، ایک مہینے کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی، تو اب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا احترام کریں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی جو تعلیم ہے اس دن یا مہینے سے متعلق اسی پر عمل کریں، اپنی جانب سے کوئی چیز نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں. لہذا 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے حرمت والا کہا ہے، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے حرمت والا. حرمت کے ایک معنی جو ہماری اس وقت کی مضمون سے متعلق ہے وہ ہے باعظمت، احترام والا. ایک معنی اور بھی ہے، ہمیں اس مضمون کو نہیں چھیڑنا. تو یہ مہینہ حرمت والا ہے، با احترام ہے، باعظمت ہے. لہذا اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات جو آج کے مضمون کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اخلاص کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اخلاص کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فلاں عمل کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، فلاں کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. مثلا محرم کا جو روزہ ہے، روزہ رکھنے کی برکت سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ابھی حجہ کا جو مہینہ گزرا ہے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی یہی فضیلت ہے، گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کی گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. لیکن حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ کسی چھوٹے عمل کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اس عمل میں اخلاص. اس کی مثال دی حدیث شریف سے. حالانکہ وہ حدیث شریف بہت معروف و مشہور ہے، ہم میں سے اکثر
سن چکے ہیں، بارہا سن چکے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا علم صرف کیا رہ گیا، عمل کے لیے نہیں بلکہ دوسروں تک فارورڈ کرنے کے لیے ہمارا علم، بس موبائل تک ہمارا موبائل ہے، اس لیے ہمارے اندر کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، وہ سب ختم ہو چکی ہے۔ یہی لہذا فرمایا کہ دیکھو وہ فاحشہ عورت جو ساری زندگی ایک برے عمل میں مبتلا رہی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اخلاص کے ساتھ، کسی کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کے سارے بڑے گناہ ایک سیکنڈ میں کیا، اس سے بھی کم وقت میں معاف فرما دیا۔ وجہ کیا بنی؟ اخلاص۔ لہذا جب تک ہم عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ میں کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو قابل قبول نہیں، اور اگر ہم کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کریں گے، وہ بھلے ہی کتنا ہی معمولی اور چھوٹا ہو بظاہر، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتا کوئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، نہ پوچھا تو ہم سے جائے گا۔ بس یہ آج کے مضمون کی اور آگے جو چلے گا، بلکہ ہر مضمون کی بنیاد یہی ہے، ہمارے ہر عمل کی بنیاد یہی کہ ہم ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں، اور آج ہم نے اس اخلاص کو چھوڑ دیا، اس اخلاص کی اہمیت آج ہماری نظروں میں ہے تو علم تک محدود ہے، بس عمل میں نظر نہیں آتا ہے وہ اخلاص۔ رمضان عاشورہ کا روزہ، محرم کا جو مہینہ، دیکھیں اس تعلق سے سب سے پہلی بات خوشی کی بھی ہے اور غم کی بھی ہے کہ سال کے اور بھی 11 مہینے ہیں، لیکن ہم ان 11 مہینوں کے آنے پر زیادہ تر رمضان میں بھی یہ اب کے بعد تو دیکھا نہیں کیا، جو ہم نے تھوڑا نوٹ کیا کہ اب مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو مہینہ شروع ہوا محرم کا، دیکھنے میں یہ بات آئی کہ 28 تاریخ سے ہی ہیپی نیو ایئر کہنا شروع ہو گیا، 28 اور 27 تاریخ سے اللہم ادخل علینا بالامن والایمان، یہ دعائیں فارورڈ ہونی شروع ہوئی۔ کیا کہا جائے کہ یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل، کیا کہا جائے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیا کہا جائے، بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں اور یہ جواب ہم زیادہ بہتر دے سکتے ہیں۔ کیا ہم نے ہیپی نیو ایئر اس وجہ سے تو نہیں کہا جو ہماری عادت ہے، تو پھر کچھ فائدہ نہیں، ثواب نہیں، گناہ نہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، دلائل ہیں کہ ہم نے جو 28 تاریخ سے ہیپی نیو ایئر اور 1442 شروع ہو گیا اور 1441 پورا ہو گیا، خوشی کی بات ہے اور مبارکباد دینے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن وجہ صرف نیت ہے کہ کہا کی رمضان بھی آیا تھا، ذی الحجہ بھی گیا، اس میں یہ چیز نظر ہو سکتا ہوا ہو، لیکن ہمارے علم میں، لیکن یہ محرم کا مہینہ جب آیا تو 28 تاریخ سے حیرت کے بعد، یعنی ہم نے فیصلہ کر لیا وہ تو کہ بس 29 کا چاند ہوگا، نہیں، یہ باتیں وہی ہیں جو ہم انگریزی سالوں کے شروع ہونے پر کریں اور مشابہت سے منع فرمائیں۔ خود محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن فرمایا کہ اس دن اہل یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ مشابہت ہے، لہذا تم 10 محرم کے ساتھ 11 یا 9 کا روزہ ملا دو، اور ہم اور آپ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے، بس شوق پورے کر رہے ہیں، فیشن میں ڈوبے ہوئے۔ ہونا یہ تھا کہ اگر ہم واقعتاً دین ہی کے زاویے سے مبارکباد پیش کر رہے تھے، ہونا یہ تھا کہ ہم 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھتے، اللہ پیدا ہونے سے لے کر اب تک یہ 14 سے 41 سال پورے ہو گئے، خیر و عافیت کے ساتھ آپ نے کتنی عزت عطا فرمائی، ذلت سے محفوظ رکھا، فقر و فاقے و محتاجگی سے محفوظ رکھا، کیسے کیسے حالات لوگوں پر آئے، ان حالات سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ 2 رکعت شکرانے کی میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے، لیکن بندہ ہے جو جتنا شکر ادا کر سکے
پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھتے ہیں، اللہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ یہ سال بھی ہمارا پورا ہو، عزت کے ساتھ، بیماریوں سے حفاظت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ، محبت و مودت کے ساتھ۔ کیا ہم نے پڑھی ہے نمازیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور سے ثابت ہے اس طریقے، لیکن حضور سے یہ ثابت ہے کہ شکر ادا کرو، حضور سے یہ ثابت ہے جب کوئی مسئلہ آئے تو حاجت پڑھو، یہ ثابت ہے۔ ہم کسی موقع پر نہیں پڑھ سکتے، ہر مہینے کے شروع میں پڑھیں، ہر دن کے شروع میں پڑھیں۔ حق تو یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ شروع ہونے سے پہلے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہم 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں، اللہ یہ پچھلا جو 1 منٹ گزرا عافیت کے ساتھ گزرا، کچھ بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا، اور اللہ اگلا جو منٹ آ رہا ہے اللہ اس کے لیے میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں کہ خیر و عافیت کے ساتھ۔ لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہم ہر مہینے کے شروع میں یا سال کے شروع میں تو بات سمجھ رہا، ہم دین کے دائرے میں رہ کر کچھ کر رہے ہیں، دین اللہ کو خوش کرنے کے لیے مبارکباد دے رہے ہیں، باقی خالی مبارکباد نہیں، اس سے کیا چاہیے؟ صدقہ نکالتے کہ اللہ آپ نے اتنی زندگی گزروا دی عافیت کے ساتھ، کتنے لوگ بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے لوگوں کے گھروں میں غموں کا ماحول بنا ہوا، کتنے گھروں میں نوجوان بچے اور بچیاں فوت ہو گئے، کن کن حالتوں سے گزرے، کیسی کیسی بیماریاں ہوئیں، کیسی کیسی تکلیفوں سے لوگ گزر رہے ہیں، گزر چکے ہیں۔ اللہ آپ نے ہمیں محفوظ رکھا، اے اللہ یہ چند پیسے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جن کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن میری گنجائش اتنے قبول فرما لی، اور اے اللہ 2-4 روپے اتنے بھی ادا کر رہا ہوں اور کہ آگے کی زندگی اس سے بہتر انداز میں گزروا دیجیے گا عافیت سے۔ یہ تھا دین، صرف ہیپی نیو ایئر، اللہم ادخلنا علینا بالامن والایمان۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں ایسے کہ جنہوں نے یہ دعا پڑھی تھی کل مغرب کے بعد؟ فارورڈ سبوں نے کی، کس نے اہتمام کے ساتھ پڑھی ہے، کس نے توجہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھا ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے نیاز بار بار یہ باتیں ہمارے سامنے ہمارے اکابرین کے۔ کل بھی ایک انتقال ہوا ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا وحید الزماں کرانوی علیہ رحمہ کے بڑے وہ چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم بھی ہو سکتے تھے ان میں۔ کتنے لوگ ہیں جو کل ہسپتالوں میں، آئی سی یو میں، وینٹیلیٹر میں ایڈمٹ ہوئے ہیں، ان میں ہمارا بھی شمار ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، شکر ادا کرنا تھا۔ صرف ہیپی نیو ایئر کہ اگر ہم نے اپنا پلہ جھاڑ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، یہ شیطان ہے۔ سمجھے شیطان کی ان حرکتوں کو، کیا ہمارے بڑے، کیا ہمارے چھوٹے، کیا ہمارے گھر کے مستورات، کیا مرد، کیا چھوٹے، سب بس دین کو بھی ہم نے فیشن بنا دیا۔ ٹھیک ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جو جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور آخرت میں۔ وہ نہیں ایک بات کہ ہم دعا کرتے اے اللہ اب یہ جو سال شروع ہوگا کل، اب مغرب کے بعد سے جو شروع ہو چکا، اب میں زندگی میں بدلاؤ لاؤں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا۔ کتنی سنتیں ہیں، حدیث شریف میں آیا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ جو انسان ہر مہینے کے 3 دنوں، 3 مہینے کے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا، جو انسان مہینے کے 3 دن صبح میں شہد چاٹے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ کیا چاٹا آج ہم نے شہد؟ ٹھیک ہے، قید نہیں ہے کہ پہلی تاریخ میں چاٹنا ہے اور دوسری تاریخ میں، مہینے کی کسی بھی 3 دن صبح کے بعد ہم شہد چاٹیں۔ کیا ہمیں حدیث شریف معلوم ہے کہ ہم نے سیکھی؟ یہ آپ نے نہیں بتلائی، یہ انہوں نے نہیں بتلائی، تو ہم نے تو ہیپی نیو ایئر بھی نہیں بتلایا۔ شیطان ہمیں ڈائیورٹ کر رہا ہے، صحیح راستے پر چلتے چلتے ہمیں وہ غلط راستے پر چلا رہا، بہت پیار سے پھسلا کر آ جاؤ، اور ہم اس کی اس حرکت کو، اس کی شرارت کو سمجھ نہیں رہے۔ اللہ سے مانگے، دعا تو یہ کرنے کی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے کلونجی کھانا، فرمایا کہ ہر چیز کی شفا ہے اس میں سوائے موت کے۔ کلونجی کتنا کھاتے ہیں؟ جب بھی گھٹنے میں درد ہوگا فوراً ڈاکٹر بھائی کون اسپیشلسٹ سے گھٹنے
گا. اس نیت سے کلونجی کھائی کبھی ہم نے؟ بخار ہوا فوراً جلدی سے ڈاکٹر کے. کبھی ایک دفعہ کلونجی کا ایک دانہ کھایا کہ نبی نے فرمایا کہ شفا ہے اس میں، پہلے کلونجی کھاؤں گا پھر جاؤں گا ڈاکٹر کے اور دکھاؤں گا. یہ تحیہ کرنا تھا ہمیں اس نئے سال کے آنے پر، نہ کہ صرف ہیپی نیو ایئر کہہ کر ہم اپنے سوچ لیں کہ ہم نے بس ادا کر دیا 1441 کا 1442 کا تو کر ہی دیں گے انشاءاللہ. نہیں، ابھی بھی وقت ہے. آج پہلی تاریخ ہے، آج بھی کل بھی پرسوں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے. ضرورت ہے ہمارے چل کر جانے کی. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمیشہ ہر وقت محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو. دیکھیے معزز حاضرین، بڑی مؤدبانہ درخواست کہ ماسک، اور دیکھیں یہ بھی ایک ادب میں سے کہ امام صاحب ہم بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. شوق ہمیں بھی نہیں ہے، ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے، سب کو پریشانی، لیکن بڑی پریشانی سے حفاظت ہے. کمپیئر کریں، کمپیریزن کرنا سیکھیں. صرف یہ کہ اس کے لگا کر پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ نہ لگا کر بھی پریشانی ہو سکتی ہے. اب اس کو کمپیئر کریں، یہ والی پریشانی چھوٹی ہے یا وہ والی. کمپیریزن ہم سیکھا ہی نہیں. ہم کتنے سارے فارمولاز پڑھ لیے 10th اور 12th میں، لیکن کمپیریزن نہیں. اچھا نہیں لگتا ہمیں بھی کہ ہم کہیں بار بار، حالانکہ ہر جمعے میں یہ احساس ہوتا ہے، لیکن غلط بات ہے. کوئی پریشانی ہو کسی کو تو مناسب نہیں ہے، آخرت میں پکڑ ہوگی. یاد رکھیے گا عید کے دن یہ مضمون گزرا تھا. صرف ماسک لگانے کو یہ مت سمجھیے کہ ہماری صحت بھی ہے، باقی ہمارے اس ماسک لگانے کی وجہ سے ہم اور ہمارے اپنے بہت ساری پریشانی سے محفوظ رہیں گے. ہم نہیں لگائیں گے تو پریشانی ہو سکتی ہے، آخرت میں پکڑ ہوگی. آ جاؤ سمجھیں. بہادر بننا ہے تو صبح کو فجر میں اٹھنا شروع کر. یہ ماسک نہ لگا کر یہ ثابت کرنا جی میں بہادر ہوں، کچھ نہیں ہوتا. یہ کوئی بہادری نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں. تہجد میں اٹھنا شروع کریں، یہ ہے بہادری. گناہوں سے بچنا شروع کریں، یہ ہے بہادری. موبائل کو بالکل بند کر دیں، یہ ہے بہادری. یوٹیوب دیکھنا بند کر دیں، یہ ہے بہادری. اپنی نظروں کی حفاظت کریں، یہ ہے بہادری. اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، یہ ہے بہادری. اپنے ائمہ اور علماء کرام کی باتوں کو سنیں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں، یہ ہے بہادری. ماسک نہ لگا کر یہ کہنے کے لیے بہادر ہوں اور کچھ نہیں. یہ صرف جہالت، حماقت، بیوقوفی اور پتہ نہیں کیا ہے. معافی، معذرت ہر مرتبہ نہیں کہ معذرت کے ساتھ یہ جو ہے وہ ہے. اب جب ہم ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بے وقوف ہوں تو اب کیا معذرت کیجیے؟ آپ بے وقوف بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی بات نہیں، یہ مناسب نہیں. ہر نماز میں، صرف جمعے میں نہیں، 5 وقت کی نمازوں میں ماسک کا اہتمام کریں. اور اپنا ہر جگہ. بہرحال تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ ارادے کریں، کلونجی کی یہ فضیلت، شہد کی یہ فضیلت. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے، 2 رکعت صلاۃ الشکر اب بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. آج پورا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، تو ہم عصر کی نماز کے بعد ارادہ کریں انشاءاللہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی ہی جگہوں پر بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اچھے کاموں کے ساری زندگی کرنے کا پختہ ارادہ کریں. اور یہ ہیپی نیو ایئر سب چیزیں جب ہم اچھے کام کریں گے خود بخود ہیپی نیو ایئر ہو جائے گا. اور صرف زبان سے ہیپی نیو ایئر کہنے سے ہیپی نیو ایئر کوئی نہیں ہوتا. کام کرنے سے، لوگوں کو کی مدد کرنے سے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے ہیپی نیو ایئر بنے گا. صرف ہیپی نیو ایئر کہنے سے باقی پڑوسیوں کو پریشان کریں، کوڑا کرکٹ ڈالیں، گالیاں دیں، اس سے ہیپی نیو ایئر کیا بنے گا؟ ایسے کوئی ہیپی نیو ایئر بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہمارے جو مرحومین ہیں اس عرصے میں خاص طور پر جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.